کیا آپ پریشان ہیں یا آپ بیمار ہیں؟ آپ کو کاروبار میں برکت چاہیے یا آپ کو امتحان میں کامیابی چاہیے؟ آپ کے ہر مسئلے کا حل میں آج لے کر آئی ہوں آپ کی خدمت میں۔ بہت ہی پیارا عمل، وہ بھی قرآن سے۔ اتنا پیارا عمل، یہ ایک اتنا مجرب اور مؤثر عمل ہے کہ اگر آپ اس عمل کو دل جمعی کے ساتھ کرتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے ہر مسئلے کا حل ممکن ہے۔ تو آئیے ہم اپنے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظہ شمائل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم سامعین، آج ہم جس ٹاپک کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، میں آج آپ کی خدمت میں جو ٹاپک لے کر آئی ہوں وہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی فضیلت عطا فرمائی، اس کے نام کتنے ہیں، اس کے بارے میں اور ہم بہت کچھ جانیں گے۔ پھر اس کے وظائف کی، اس سورۃ الفاتحہ کے وظائف کرنے سے ہمیں کیا برکتیں ملتی ہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ کے متعدد نام ہیں، مختلف جگہوں پر حدیث میں تقریباً 15 ناموں کا ذکر آیا ہے۔ ان ناموں کو میں عرض کرتی ہوں: فاتحۃ الکتاب، ام الکتاب، ام القرآن، السبع المثانی، القرآن العظیم، الحمد، الصلاۃ، الشفاء، الرقیہ، الوقیہ۔ یہ ہیں متعدد سورۃ الفاتحہ کے نام۔ اس کے علاوہ ان ناموں کی آگے جو ان کا معنی کیا بنتا ہے وہ بھی عرض کرتی ہوں کہ اس کا مشہور نام فاتحہ ہے۔ فاتحہ، جس سے کوئی چیز شروع کی جائے۔ پھر اس کا نام ہے الحمد، تعریف۔ ابن کثیر میں اس کا نام الحمد بتایا گیا۔ ام الکتاب یعنی قرآن کی ماں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: الحمدللہ ام القرآن، ام الکتاب، سبع مثانی، اور قرآن عظیم ہے۔ الصلاۃ، حدیث قدسی ہے: میں نے سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ دارمی میں ہے شفا، یعنی اس دارمی میں شفا نام ذکر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سورۃ فاتحہ ہر زہر کے لیے شفا ہے۔ رقیہ، دم۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سانپ کے ڈسے ہوئے پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ مسلم کی روایت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے: اساس القرآن، کیونکہ یہ قرآن کریم کی بنیاد ہے۔ سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں: واقعۃ، یعنی بچانے والی، کافیۃ، کفایت کرنے والی، کیونکہ نماز میں یہی سورہ کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی سورت کافی نہیں۔ الکنز، خزانہ۔ سبع مثانی، بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات ہیں اس کی، کیونکہ یہ نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ ہر مرض کی دوا ہے، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سورۃ الفاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: اگر کسی جسم میں کہیں درد ہو تو درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 7 بار سورہ فاتحہ پڑھے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اس سورت کو مشک و زعفران سے چینی کے پاک برتن میں لکھنا اور دھو کر بیمار کو پلانا ہر مرض جسمانی کے لیے مفید ہوتا ہے۔ چچک کے واسطے 11 دفعہ پڑھ کر دم کرنا اکثیر کا حکم رکھتا ہے۔ سورۃ الحمد کو نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان بسم اللہ کا آخری میم الحمد کے نام سے ملا کر 41 بار 40 دن تک روزانہ پڑھے، اور پانی پر دم کر کے بیمار یا جس پر جادو کیا گیا ہو اس کو پلانا نہایت مفید اور شافی الامراض ہے۔ یہ ہم نے جب صبح فجر کی نماز ادا کرنی ہے 2 سنت پڑھ لیں، 2 سنت پڑھ کے آپ 41 مرتبہ سورۃ الحمد پڑھیں۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنی کیسے ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، مطلب الحمد نہیں پڑھیں گے، الرحمن الرحیم کی میم کو آگے لام سے ملائیں گے، الحمد للہ رب العالمین۔ یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، 41 مرتبہ پڑھیں، پانی دم کر لیں، دم کر کے سارا دن وہی استعمال کریں، جو بیمار ہے اس کو پلائیں، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد شفا عطا ہوگی۔ نوچندی اتوار کو درمیان سنت اور فرض نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 70 بار پڑھنا اور اسی وقت روزانہ 10 کم کر کے 1 ہفتے تک پڑھنا ہر کام کے لیے مجرب ہے۔ اگر پہلے مہینے میں مطلب پورا نہ ہو تو دوسرے مہینے میں ضرور پورا ہوگا۔ مسلم اور نسائی میں حدیث شریف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ جبریل علیہ السلام نے اوپر دیکھ کر فرمایا، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر وہاں سے ایک فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، خوش ہو جائیے، وہ نور آپ کو ایسے دیے گئے ہیں، 2 نور آپ کو ایسے دیے گئے ہیں کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ پہلا نور سورہ فاتحہ اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری 10 آیتیں ایک حرف پر نور ہے۔ سورہ فاتحہ بھی نور ہے اور سورہ بقرہ کی آخری آیات بھی نور ہے۔ جو میں اب وظیفہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہی ہوں، یہ بہت ہی پیارا وظیفہ ہے، بہت ہی مجرب ہے، تھوڑا مشکل ہے، لیکن آپ کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو کریں، ریگولر کریں، یکسوئی کے ساتھ کریں، دل جمعی کے ساتھ کریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے مسئلے کا پیش کر کے، مسئلے کی دعا کر کے، مسئلے کی حل کے لیے دعا کریں، خوش و خضوع کے ساتھ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت جلدی اس کا رزلٹ ملے گا۔ میں یہ آپ کو پہلے ایک مرتبہ پڑھ کے سنا دیتی ہوں، آگے ہی ویڈیو میں آپ کو اس کی لکھی ہوئی ساری ڈیٹیل بھی مل جائے گی، آپ نے وہ اچھی طرح سے دیکھ لیں، وہ ڈیٹیل آپ لکھ سکتی ہیں اور پھر آپ اس کو دیکھ کے کر سکتی ہیں۔ سورہ فاتحہ اس خاص ترکیب سے مشائخ قادریہ سے منقول ہے۔ مشائخ قادریہ سے منقول کیسے ہے کہ جملہ مقاصد کے حصول کے واسطے اس کا ورد بزرگوں کا معمول ہے۔ حضرت شیخ ابن عربی، امام محمد غزالی علیہ الرحمہ اس سورت کو 7 مثانی کہتے ہیں، یعنی 7 آیات، اور فرمایا ہر آیت کے لیے 2 اسم ہیں۔ اس طرح الحمدللہ رب العالمین، مطلب ہر آیت کے ساتھ 2 اسم ہیں۔ پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اس کے ساتھ یا حی یا قیوم الرحمن الرحیم، یا رؤوف یا عطوف۔ الرحمن الرحیم کے 2 اسم، یا رؤوف یا عطوف۔ مالک یوم الدین، یا عالم السرائر، یا مقلب القلوب والابصار۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا سریع یا قریب۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا قادر یا مقتدر۔ صراط الذین انعمت علیہم، یا حکیم یا قدیر۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا قاہر یا عزیز۔ چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 10 سے 41 مرتبہ اس ترتیب سے پڑھے۔ ترتیب ذرا غور سے سن لیں کہ ہر آیت اور ہر اسم کو 10 بار اور اس قسم کو 10 بار پڑھیں۔ قسم یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بحق 7 مثانی وبحق قرآن العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبحق کاف ہا یا عین صاد، وبحق حامیم عین سین قاف، وبحق دعاء نبیک وحبیبک سیدنا محمد والجائی فی کہفک واستوطن فی حرزک ولم یسک الا بک اقسمت علیکم۔ اس کے علاوہ ایک طریقہ پڑھنے کا یہ بھی ہے کہ بعد نماز عشاء
110 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 10 مرتبہ قسم پڑھے۔ اول آخر درود شریف 11 بار۔ کسی بھی جائز مقصد کے حصول کی خاطر اس عمل کو کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ چاہیے یہ کہ نئے چاند میں عمل شروع کرے کہ جب قمر نحوست سے پاک ہو۔ عمل کی مدت 41 یوم ہے۔ خوشبو کا استعمال رکھے، خلوت میں بحضور قلب پڑھے۔ دوران قرأت یعنی پڑھتے ہوئے گفتگو کرنے سے عمل ضائع ہو جائے گا۔ ہر وہ شخص خواہ عامل ہو یا عامل نہ ہو اس عمل سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ہاں، اگر باضابطہ اس کی زکوٰۃ ادا کر لی جائے تو عمل قابو میں آ جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے بعد میں آپ کو اب سورۃ الفاتحہ پڑھ کے سناتی ہوں، کیونکہ سورۃ الفاتحہ جو بھی ہم نے عمل کرنا ہے تلفظ کی درستگی بہت ضروری ہے۔ اگر ہم کچھ بھی پڑھتے ہوئے تلفظ کی صحیح ادائیگی نہیں کرتے تو اس سے ہمارے معنی بدل جاتے ہیں، ہمیں ثواب کی بجائے ہمارا عمل غلط ہو سکتا ہے۔ تو آئیے سورۃ الفاتحہ کو آپ غور سے سنیں۔ اگر آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے، آپ اس میری ویڈیو کو بار بار دیکھیں، بار بار سنیں، اب میرے ساتھ پڑھ کے دیکھیں، ویڈیو کے ساتھ ساتھ پڑھیں، اپنا تلفظ ٹھیک کریں، اس کے بعد تلفظ ٹھیک کرنے کے بعد آپ یہ عمل کریں، کیونکہ تلفظ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا عمل ٹھیک نہیں رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو یہ تھی آپ کی خدمت میں سورۃ الفاتحہ کے فضائل، اس کی عظمت اور بتائے گئے وظیفے۔ آپ سب اس کو ضرور کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا نظام بنایا، اس میں ہمارے لیے مشکلات بھی رکھی ہیں، اس میں ہمارے لیے آزمائشیں بھی رکھی ہیں، تو انہی آزمائشوں پر ہم پورا تو نہیں اتر سکتے۔ انہی مشکلات کو حل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ان کو حل کرنے کا ذریعہ بھی عطا فرمایا ہے، اور وہ بہت پیارا ذریعہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید پر عمل کر کے ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، آپ سب اس سورت کو سنیے، بار بار سنیے، تلفظ ٹھیک کیجئے، اپنے عمل کو بہتر کیجئے، اس عمل کو ضرور کیجئے، بہت آپ کو اس سے فائدہ ملے گا۔ اور آپ سے آخر میں یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن آن کیجئے کہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو آسانی سے مل سکے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بھی تلفظ، عربی کے تلفظ کی درستگی کی ضرورت ہے، کسی بھی سورت کے فضائل آپ جاننا چاہتے ہیں، انشاءاللہ مزید ویڈیوز میں آپ کو یہ ملتی رہیں گی، سورت کے فضائل بھی اور قرآن پاک کی صورتوں کی عظمت بیان کیے جائیں گے، وظائف آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے۔ مزید اگر آپ کچھ چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔